عالمی طور پر۔ یہ یکم مئی کیا ہے، یہ یکم مئی میں کیا ہوا تھا، اسے کیوں مزدوروں کے لیے اہمیت دی گئی ہے؟ 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں نے سرمایہ دار طبقے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روڈ پر نکلے تھے اپنا حق مانگنے کے لیے۔ مزدور اپنا حق مانگنے کے لیے جب روڈ پر آئے تو شکاگو میں، جہاں آج کل انسانیت کے حوالے سے بڑی محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، وہاں پر مزدوروں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، لہو لہان کر دیا تھا مزدوروں کو، مزدوروں کی محنت کو، مزدوروں کی تحریک کو دبانے کے لیے یہ ظلم بپا کیا گیا تھا۔ شکاگو میں مزدوروں کو لہو لہان کیا گیا تھا، روڈ پر شکاگو کے روڈ پہ مزدوروں کا خون تھا، لہو تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا شکاگو کا وہ طبقہ، وہ محنت کش طبقہ جو جد و جہد کرتے ہوئے، جو اپنے پسینے سے ملک کی سرمایہ دار طبقے کے ملوں کو چلاتا ہے، جو اپنے پسینے سے، محنت سے کھیتوں اور کھلیانوں کو شاداب کرتا ہے، جو اپنی محنت پسینے سے آپ کے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتا ہے، آپ کے محلات کے لیے بٹھوں پہ کام کرتا ہے، آگ کی بٹھیوں پہ کام کرتا ہے، گرم لوہے کی تپش پہ کام کرتا ہے، کیا اس ظلم کے بعد اس مزدور طبقے کو اس کے حقوق مل گئے تھے؟ نہیں۔ کیا آج اس دن کے حوالے سے آج مزدور کو وہ تمام محرومیاں مل گئی ہیں جس کے حق میں وہ نکلا تھا پہر؟ کیا سرمایہ دار طبقہ نے اپنے بزنس سے، اپنے سرمایہ داری سے مزدور کا کوئی احوال پوچھا ہے؟ ان سوالوں کا جواب بالکل نہیں ہے۔ جس طرح چند دن پہلے ہماری پنجاب حکومت نے کسانوں کو حق دیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس چڑھ دوڑی ہے، کیا اس طرح مزدوروں کو حق ملے گا؟ کیا یہی مزدور کا حق ہے؟ کیا اس جو تحریک شروع ہوئی تھی، جس پر مزدور قربان ہوئے تھے، اس تحریک کے بعد مزدوروں کا احوال کوئی تبدیل ہوا ہے؟ ہاں، البتہ ہو سکتا ہے کہ شکاگو میں تو مزدوروں کو کچھ حق ملا ہو، لیکن پوری دنیا میں نہیں ملا، اور ہمارے ہاں تو بالکل نہیں ملا۔ میں آج کے دن اسی حوالے سے باہر نکلا ہوں، صبح سے میں گیا ہوں، میں شہر گھوما ہوں، اور دیہات میں نے دیکھا تمام مزدور جو روٹین سے کام کرتے ہیں وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ جو سبزی کی بوریاں اٹھا کے سبزی کی دکان پہ رکھتا ہے وہ رکھ رہا تھا، جو کوڑا کرکٹ صاف کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ کو ایک بائک کی صورت میں ایک ٹرالی چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے اس میں ڈال کر وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ بٹھے پہ گیا ہوں تو وہ اینٹیں بنانے والے مزدور بنا رہے تھے، اور جو اینٹیں، پکی ہوئی اینٹیں لوڈ کرتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں پہ، تو وہ بھی وہی کام کر رہے تھے۔ تمام مزدور اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ جس چوک میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، تو وہاں پہ گیا ہوں تو وہ چوک بھی مزدوروں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، آخر شکاگو کے مزدوروں کی محنت، شکاگو کے مزدوروں کی قربانی کیا رنگ لائی ہے؟ کیا آج تک کسی انسان کی حس جاگی ہے؟ کسی سرمایہ دار نے اس پہ سوچا ہے؟ کسی بزنس مین نے سوچا ہے؟ کسی حاکم نے سوچا ہے؟ کسی با اختیار آدمی نے سوچا ہے کہ مزدور کو کیا حقوق دینے ہیں، مزدور کے ساتھ کیا تعاون کرنا ہے، مزدور کے کیا مسائل ہیں، مزدور کس طرح کھانا کھا رہا ہے، مزدور کس طرح اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، مزدور کس طرح بجلی کے بل ادا کر رہا ہے، مزدور کس طرح گندم لے رہا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں سوچا۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں یہاں پر بھی مزدور طبقہ کو جاگنا ہوگا، اور مزدور طبقہ کو تحریک چلانا ہوگی اپنے حقوق کے لیے۔ جب تک یہ تحریک نہیں چلے گی تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مزدور کے عالمی دن پر بھی مزدور مزدوری پہ کھڑا رہے گا، مزدور کو کوئی آسانی نہیں ملے گی، مزدور کو حقوق نہیں ملیں گے۔ میں اس حوالے سے یہی التماس کرتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، کسی کو چاہیے کہ مزدوروں کے لیے تحریک چلائی جائے،
مزدوروں کے حقوق کے لیے تحریک چلائی جائے، مزدوروں کی خوشحالی کے لیے تحریک چلائی جائے، مزدوروں کا تن ڈھانپنے کے لیے تحریک چلائی جائے، مزدور کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تحریک چلائی جائے، مزدور کو صحت مند ہونے کے لیے تحریک چلائی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔